فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف۔ اب دیکھیے، تو ہندی میں بھی فے لکھا، قاف لکھا، تاکہ فے کی مدد سے، ہندی کی مدد سے آپ اردو کو سمجھ سکیں کہ فے جو ہندی میں لکھا ہے، تو اردو میں جو فے ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے، اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے اور وہ لمبا ہوتا ہے۔ قاف میں دو نقطہ ہوتا ہے اور یہ نیچے گول ہوتا ہے۔ فے اور قاف میں اس طرح کا فرق ہے، اگرچہ دونوں کا شروع والا حصہ جس کو سر کہتے ہیں وہ ایک ہے، نقطے کا فرق ہے، شکل کا بھی فرق ہے۔ تو اس طرح سے فے اور قاف۔ اب دیکھیے، فے اور قاف کا تین شکل آپ کے سامنے ہم لکھا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں جو ہم لکھا ہے وہ صرف فے کا جو شکل ہے وہ ہے، اور دوسرے میں ہم لکھا ہے جو دونوں طرف اس کا کچھ نکلا ہوا ہے، اور آخر میں لکھا ہے جو اوپر کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ قاف کا بھی وہی ہے۔ اب اس کا استعمال آپ دیکھیے، پہلے شکل کو دیکھیے آپ کہ یہ اس طرح سے فے لکھا ہے، اس میں رے جوڑیں گے تو اس طرح سے جوڑ دیں گے، جیسے فراق لکھتے ہیں اس طرح سے لکھیں گے، یا اس کو آپ فرق لکھیں گے، اس طرح سے لکھیں گے، فے میں اس طرح سے رے ملے گا، سمجھا؟ دوسرے شکل کو دیکھیے آپ کہ جیسے آپ کف لکھتے ہیں اس طرح سے، سمجھا؟ اور تیسرے شکل کو جب الف میں ملائیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، سمجھا؟ یہ ہے تینوں کا استعمال، فرق، کف اور فا، فے الف۔ اسی طرح سے جیسے یہ ہے، پہلے شکل کو جیسے لکھتے ہیں ہم قرون، سمجھا؟ دوسرے میں جیسے لکھیں گے ہم حق، تیسرے میں آپ لکھیں گے قابل۔ یہ ہوا، یہ تینوں کا استعمال آپ کو ہم بتایا، اور بھی مثال دیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھا نا؟ اور بھی مثال دیا جا سکتا ہے، اور بھی مثال آپ کو ہم دے کے بتائیں گے۔ تو یہ ہے فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف۔ یہ آپ کو بولنے میں فرق کرنا ہوگا۔ قاف، یہ دراصل قاف جو ہے بولنے کا مشق ضروری ہے، آپ اس کو کاف بول دیں گے تو غلط ہو جائے گا، بالکل غلط ہو جائے گا، اور غلط ہوگا تو معنی بدلے گا اور لکھنے میں بھی فرق آئے گا۔ اس لیے آپ اس کا مشق کریں گے، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فرق، کف، فا، قرون، حق، قابل، سمجھا؟ فے قاف، فرق، کف، فے الف، فا، قرون، حق، قابل، فے قاف، فے قاف، فرق، کف، فا، قرون، حق، قابل، فے قاف، فے قاف، فے قاف،
فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فرق کف وا قرون حق قابل. سمجھا؟ فرق کف وا. سمجھا؟ فی. اب دیکھیے اس کو مٹائیے. اب آپ لکھتے ہیں جیسے فوت. فوت لکھا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلا شکل لکھا ہے. اب دیکھیے کفر لکھا، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دوسرا شکل آیا ہو. فلم یہ تیسرا شکل آیا. اسی طرح سے دیکھیے جیسے آپ لکھتے ہیں قریب، پہلا شکل. جیسے آپ لکھیں گے بقول، جیسے آپ لکھیں گے قبل. یہ دیکھیے اس کا استعمال. اب یہ اوپر جو حرف ہے فے قاف، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اب لکھتے ہیں لحاف. یہ آیا. جیسے آپ لکھتے ہیں آفاق، یہ بھی استعمال میں آیا. سب آیا، آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے. فے قاف فے قاف فے قاف فوت کفر فلم لحاف قریب بقول قبل آفاق. یہ ہے. اب اس طرح سے آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی نئی نئی باتیں ملیں گی، نئی نئی باتیں ملیں گی. تو آپ اس کو یاد رکھیے. فے قاف اس کا 3 شکل ہے اور ایک اپنا حرف لگا کے 4 ہے. تو یہ 4 طرح کا استعمال ہوگا. جیسے پہلے شکل کا فے ہے وہ شروع میں آئے گا، دوسرے شکل کا فے ہے وہ بیچ میں آئے گا، اور تیسرے شکل کا ہے اس میں الف ملے گا، لام ملے گا، اور بھی حرف اس میں ملے گا. جیسے آپ فیس لکھیں گے تو یہی تیسرا شکل کا استعمال اس میں لکھے گا. سمجھا؟ تو یہ یاد رکھیے آپ. ویسے قاف کا ہے، جو قاف پہلے شکل کا ہے وہ شروع میں آئے گا، دوسرے شکل کا بیچ میں آئے گا، اور تیسرے شکل کا ہے جس میں الف ملے گا، لام ملے گا، بے ملے گا. اس طرح کی چیز اس میں آپ دیکھیں گے ملے گا. جیسے قبل لکھا ہے تو وہ آخری شکل کا ہے. سمجھا؟ تو یہ ہے فے قاف 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 فوت کفر فلم لحاف قریب بقول
قبل آفاق. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے. یاد رکھیے آپ. فی قاف، 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 فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. سمجھا؟ فی ہندی میں لکھا تاکہ اس کی مدد سے آپ اردو جان جائیں. قاف اوپر دو نقطہ ہے، اوپر دو نقطہ ہے لکھا، جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. فی، 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 فی. قاف، قاف، قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. تو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تب آپ کے سامنے اور بھی نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں. بغیر پڑھے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے. اور جب پڑھیں گے تو نئی نئی باتیں سامنے آئیں گی. یہ ملانے کا جو حرف ہے یہ مثال کے طور پر آپ کو بتایا. مثال کے طور پر بہت زیادہ دیا نہیں جا سکتا ہے، کچھ ہی دیا سکتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں. جیسے فوت لکھا ہے، فوت میں فے کا پہلا شکل ہے. کفر لکھا ہے، فے کا دوسرا شکل ہے. فلم لکھا ہے، یہ تیسرا شکل ہے. لحاف لکھا ہے، یہ اس کا حرف ہے. اسی طرح قریب لکھا ہے، قریب میں پہلا شکل. بقول لکھا دوسرا شکل. قبل لکھا تیسرا شکل. آفاق لکھا اس کا حرف. اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف، فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. اس طرح اس کا استعمال ہے. فی قاف، فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف، فی قاف. فوت، کفر، فلم، لحاف، قریب، بقول، قبل، آفاق. اب ہم پھر دیکھتے ہیں کچھ مثال آپ کے سامنے آ جائے. آپ یاد رکھیے کہ فی اور قاف اس کا تین شکل آپ کے سامنے لایا. پہلا شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر نقطہ مٹا دیں گے تو واو بن جائے گا، دو نقطہ دیں گے تو قاف بن جائے گا. اور دوسرے شکل کو دیکھیے، بیچ میں فے کا شکل بنا ہوا ہے اور دونوں طرف کچھ حصہ نکلا ہوا ہے. اور تیسرا دیکھیے وہ اوپر کی جانب اشارہ کرتا ہے. اور اسی طرح سے قاف کا بھی استعمال ہے. اب جیسے فے ہے،
جیسے ہم لکھیں گے کافی، یہ ہوا کافی، سمجھا؟ جیسے لکھیں گے سفر، سمجھا؟ جیسے رفت، جیسے لکھتے ہیں صاف، سمجھا؟ اسی طرح سے جیسے لکھیں گے باقی، جیسے لکھیں گے اتفاق۔ یہ سب میں دیکھیے کافی پہلا شکل، سفر دوسرا شکل، رفت تیسرا شکل اور صاف حرف۔ اسی طرح باقی پہلا شکل، شفق، یہ کاف جو ہے آخری شکل کا ہے، اور قدرت تیسرے شکل کا ہے، قلم یہ تیسرے شکل کا ہے، اور اتفاق یہ حرف کا ہے۔ تو اس طرح سے چاروں شکل آپ کے سامنے لایا۔ تو آپ یاد رکھیے فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق۔ فی، کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق۔ اس طرح سے فی قاف، 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 کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق۔ فی قاف، فی قاف، یہ دو حرف ہے اردو کا، ہندی میں بھی لکھا فی قاف، فی قاف، کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت،
قلم اتفاق. یہ شفق کو آپ دیکھیے، اتفاق سے اس میں فے بھی ہے اور قاف بھی ہے، تو آپ دونوں کو سمجھ سکتے ہیں. شین فے قاف. قدرت قاف کو دال میں ملایا، رفت فے کو تے میں ملایا، اور فے بیچ والا شکل ہے، اس کے پہلے بھی حرف ہے اور بعد میں بھی حرف ہے. کافی کو یہ میں ملایا. تو اس طرح سے فے قاف. دراصل آپ کو یہی دیکھنا ہے، فے قاف، فے قاف. اور یہ جو ملانے والا شکل ہے یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. ملانے والا شکل ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا. ملانے والے شکل کو آپ دیکھیے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، پھر آپ کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سمجھا نا؟ آپ کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ یاد رکھیے ملانے والا شکل کے بغیر آپ اردو میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ جو اوپر حرف ہے یہ صرف آخر میں آئے گا اور سمجھا ہوگا، چاہے وہ اکیلا رہے یا مل کے آئے. جیسے اتفاق میں دیکھیے کاف الگ ہے، شفق میں دیکھیے ملا ہوا ہے لیکن وہ مکمل ہے. اسی طرح سے سفر میں دیکھیے رے مکمل، رفت میں دیکھیے تے مکمل، صاف میں دیکھیے فے مکمل، قدرت میں دیکھیے تے مکمل، اتفاق میں دیکھیے قاف مکمل. قلم ہو گیا فے قاف، فے قاف. یاد رکھیے فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، 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 فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، فے قاف، فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، فے قاف. اس کو زبان پورے طور سے کھول کر کے آپ کو بولنا پڑے گا. قاف، قاف، قاف. دیکھیے جب تک زبان کو پورے طور سے نہیں کھولیں گے قاف کی ادائیگی نہیں ہوگی. قاف، 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 قاف. سمجھا؟ یہ مشق آپ کو کرنا پڑے گا. قاف، قاف. یہ مشق تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. قاف. فے، فے، فے. قاف. کافی، سفر، رفت، صاف، باقی، شفق، قدرت، قلم، اتفاق. فے قاف، فے قاف. قاف. فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف.
फी का, फी का, फी का, फी का, फी का, फी का। जैसे आप लिखेंगे फिक्र, ये लिखेंगे आप। जब फितरत लिखेंगे समझा, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए आपको पहले तो फे को देखिए कैसे लिखते हैं, ये हुआ, फिर से देखिए ये, तो इस तरह ये लिखना आसान है। सिर्फ ये है कि ये हिस्सा जो है आपको गोल बनाना पड़ेगा। इसके बाद इधर जो है इस तरह लंबा करेंगे वो आसान है, ये गोल पर मशक करना। इसी तरह काफ का है कि ये हिस्सा इसको आप गोल करेंगे और ये भी इसको आप गोल करेंगे। ये लिखने का तरीक़ा है। इस तरीके पर जब आप आएंगे आपका सही भी होगा और खूबसूरत भी होगा। दरअसल दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, समझा, दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए मश्क ज़रूरी है। एक दिन में यह सब काम नहीं होता है। अब देखिए जितना भी हम लिखा है सब में कुछ ना कुछ फ़र्क आपको मिलेगा। ये जब हाथ से लिखेंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क होगा ही, और जब आप लिखेंगे तब इसको आप खूबसूरत बना सकेंगे। और खूबसूरत बनेगा तो पढ़ने वाला पढ़ेगा भी शौक़ से, अच्छा भी लगेगा। इसलिए इसको इस तरह से इस्तेमाल कीते हैं। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं फज्र, समझा, ये हुआ फज्र, पहला शक्ल मिलाया, समझा, ये पहला शक्ल मिला। अब जैसे आप लिखते हैं नफ़रत, ये दूसरा शक्ल आया, समझा। जैसे आप लिखेंगे फिक्र, ये तीसरा शक्ल आएगा। आप लिखते हैं इंसाफ, ये आखिरी वाला शक्ल कहिए या पहला हर्फ कहिए आया। तीन शक्ल मिलाने वाला जो आपको दिखलाया, देखिए पहला शक्ल जीम में मिलाया, दूसरा शक्ल के पहले नून आया बाद में रे आया, तीसरा शक्ल में काफ मिला, चौथे शक्ल को फे में ये आया। इसी तरह से आप देखिए जैसे कुव्वत, पहले शक्ल को वाव में मिलाया, समझा। अच्छा अब देखिए जैसे आप लिखते हैं तकरीब, दूसरे शक्ल को मिलाया। अब तीसरे शक्ल को देखिए, जैसे आप लिखेंगे कुदरत, तीसरा शक्ल आएगा। जैसे आप लिखेंगे निफाक,
نفاق لکھے، اتفاق لکھے، اور بھی جسم جو بھی آتا ہے، ضحاک لکھے، اس طرح سے. تو اس طرح اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ فے قاف، فے قاف اس کا حرف ہے، اور تیسرا شکل اور تین یہ شکل اس کے ملانے والے ہیں جو دوسرے میں مل کر ہر لفظ کو تیار کرتا ہے. پہلے شکل کو جیم میں ملایا فجر، دوسرے شکل میں نو پہلے ملایا پھر رے نفرت، تیسرے شکل کو کاف ملایا فکر، چوتھے شکل کو آخر ملایا انصاف. سمجھا؟ اسی طرح سے پہلی شکل کو واو میں ملایا قوت، دوسرے شکل میں دیکھیے تے اور رے ملایا تقریب، تیسرے کو دال میں ملایا قدرت، اور آخر میں آیا قاف نفاق. اس طرح سے فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. تو یہ ہے کہ کئی مثالیں آپ کو دے کر سمجھایا گیا. اب اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ بھی آپ لکھیں گے تو یا کتاب میں ملے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس میں کون سا شکل ملا ہوا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر شکل ملانے میں آپ غلطی کریں گے تو آپ کا وہ غلط ہوگا. ملانے میں غلطی کریں گے تو غلط ہوگا. تو اس کو جاننا ضروری ہے. فے قاف، 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 فے قاف. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف، فے قاف. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فے قاف، فے قاف. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فجر، نفرت، فکر، انصاف، قوت، تقریب، قدرت، نفاق. فے قاف، 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 فے قاف. فجر، نفرت،
فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فے قاف فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق 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 فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فے قاف فے قاف فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. تو آپ یاد رکھیے اس کو فے بولنا ہے. فے فے نہیں بولیں گے آپ. فے 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 قاف 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 فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. یہ فے اور قاف کا 3 شکل آپ کے سامنے لایا گیا. یہ تینوں شکل کو آپ یاد رکھیں گے. شکل کو یاد رکھیں گے. آپ شکل یاد رکھیں گے تب آپ لکھ سکیں گے صحیح طریقے سے. نہیں تو پھر مشکل ہے. اس لیے کہ بغیر اس شکل کے اردو میں کام چلنے والا نہیں ہے. فے قاف فے قاف فے قاف فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فے قاف فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے قاف فے
पा फे पा फे पा फे पा फे قاف फे قاف فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. اس طرح سے فے اور قاف آپ کے سامنے آیا. فے قاف 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 فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. فے قاف 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 فے قاف. فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. فجر نفرت فکر انصاف قوت تقریب قدرت نفاق. تو اس طرح سے فے اور قاف کا استعمال آپ کو ہم آج بتایا. فے اور قاف کا استعمال یہ ہوتا ہے. فے کی شکل کو آپ دیکھیے. فے میں ایک نقطہ ہے اوپر اور اس کا حصہ جو ہے گول ہے اور نیچے لمبا کھینچا گیا ہے. اور قاف کا اوپر والا حصہ جو فے کی شکل کا ہے لیکن اس میں دو نقطہ ہے اور نیچے بھی اس کو گول کیا گیا ہے. اسی طرح سے اس کے ملانے والا تین شکل جو آپ کے سامنے لایا ہے. تینوں شکل دونوں کا ایک ہے, صرف نقطہ کا فرق ہے. اور اس کا استعمال کر کے ہم بتایا جیسے فے کا پہلا شکل جیم میں ملا کر کے فجر لکھا. اب آپ اس کو جس حرف میں چاہیں گے ملنے کا ہوگا ملے گا. دوسرے شکل کو دیکھیے. دوسرا شکل جو وہاں لکھا ہوا ہے دونوں وہ شکل ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پہلے بھی حرف ملے گا اور بعد میں بھی ملے گا. اسی طرح سے دیکھیں ہم نفرت لکھا ہے فے کے پہلے نو اور فے کے بعد رے. اس کے بعد فے کو دیکھیے. فے لکھ کر کے وہ گول کیا گیا ہے تو وہ اس فے کو کاف میں ملایا. اور اس کا جو حرف ہے فے کا دیکھیے انصاف جو فے آخر میں آیا اور مکمل میں آیا. یہ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ آخر میں جو آئے گا وہ چاہے وہ مل کے آئے یا اکیلا آئے وہ مکمل ہوگا. اسی طرح سے قوت تقریب قدرت نفاق یہ آپ کے سامنے استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے یہ اب آج کا کلاس ختم ہونے والا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو لکھیں, آپ اس کو مشق کریں. جتنا مشق کریں گے اتنے اچھے سے آپ لکھیں گے, اتنا خوبصورت لکھیں گے اور آپ کو یاد رہے گا. یاد رکھیے کتاب وغیرہ جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی چیز ہے. جب اس کو روزانہ آپ پڑھیں گے لکھیں گے تب آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بات نئی سامنے آئیں گی اور آپ کو پڑھا ہوا یاد بھی رہے گا اور یہ علم میں اضافہ بھی کرے گا.
بغیر پڑھے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ آپ اس کو خوب لکھیں گے، خوب پڑھیں گے، بس آپ کو آ جائے گا۔ یہ آپ کو ہر طرح سے کھول کھول کر صاف صاف سمجھا کر بتایا جاتا ہے، تاکہ آپ کم سے کم وقت میں اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ جائیں۔ یہ 1 مہینہ اگر مسلسل آپ محنت کریں گے تو لکھنے اور پڑھنے کے لیے آپ کو آ جائے گا۔ آج کا میرا یہ کلاس اب یہاں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ العزیز کل دیکھیں گے۔